بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم موضوعاتی مطالعے کا دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے، ان گنت کا مطلب ہوتا ہے ایسی مظاہر جن کو ہم گن نہ سکیں، جن کو ہم شمار نہ کر سکیں، تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، یعنی کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ ہے کہ وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے، اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ جو اتنی بڑی زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ چمکتے ہوئے چاند اور یہ ستارے ہیں، یہ انسان ہیں اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں ہیں، وہ بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کس کی عبادت کرنی ہے؟ ہمیں اس رب کی عبادت کرنی ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا اسی نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانو۔ آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت اس پروردگار کی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اسی ذات کی قدرت اور اس کے احکامات پر غور اور فکر کرو۔ آگے اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی احسان جو ہے وہ ہم اس کی ساری زندگی جو ہے اس کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں۔ تو وہ جو رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے آخر پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، البقرہ کی آیت ہے 165، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے پختہ یقین، اور یقین اسی پر ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اسی کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکامات کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی دائمی ہدایت کی کتاب ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے
اس محبت کا ذکر کیا ہے وہ اس طرح کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور ان سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی سے محبت کی جائے، کسی کی اطاعت کی جائے تو اس کی ناراضگی کا ڈر زیادہ ہوتا ہے انسان کو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہماری خواہشات قرآن کے تابع نہیں ہو جاتی تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا دل میں ہونا۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیں گے؟ ثبوت اس طرح دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری یعنی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آسان سی چیز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہی نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے آپ اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ اور ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا دل بھی شامل ہے تو یہ اطاعت ہے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، متنبہ کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ترجمہ ہے کہ تمہاری رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ
کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، کوئی حکم مقرر کر دے تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھا جائے۔ یعنی اطاعت اور اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اور اپنے حبیب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلا ٹاپک ہے ختم نبوت کا، تو اس کے لیے میں اگلی ویڈیو بناؤں گی، تو پلیز آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو آج اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔